السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم دورہ قرآن کے اندر 18ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا سننا اور پڑھنا قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 18ویں پارے کا آغاز سورۃ المؤمنون سے ہوتا ہے، جو کہ مکی سورت ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا الہ العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے مومن۔ فلاح کے لغوی معنی ہے چیرنا، کاٹنا۔ کاشتکار کو بھی فلاح کہا جاتا ہے کیونکہ وہ زمین کو چیر پھاڑ کر اس میں بیج بوتا ہے۔ مفلح یعنی کہ کامیاب بھی وہی ہوتا ہے جو صعوبتوں کو قطع کرتے ہوئے مطلوب تک پہنچ جاتا ہے، یا کامیابی کی راہیں اس کے لیے کھل جاتی ہیں اور اس پر بند نہیں ہوتی۔ شریعت کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے اور اس کے بدلے میں آخرت کی اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا مستحق قرار پائے۔ لیکن دنیا کے حساب سے کامیابی کے مختلف معیار ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کے نزدیک کامیابی کسی اچھی نوکری کا نام ہے، بعض کے نزدیک کامیابی کسی اچھی ڈگری کا نام ہے، بعض کے نزدیک کامیابی مال و دولت کا نام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی کا معیار الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کامیاب ہونے والے لوگوں کی کچھ صفات ذکر کر رہے ہیں۔ ان کے اندر پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ والذین ھم عن اللغو معرضون، اور وہ لغویات سے منہ موڑنے والے ہیں۔ لغو ہر وہ کام ہے یا ہر وہ بات ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو یا اس میں دینی یا دنیاوی نقصانات ہوں۔ اس سے اعراض کا مطلب یہ کہ ان کی طرف التفات نہیں کرتے، یعنی ان کاموں کے اندر پڑتے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے۔ یقیناً یہ ملامت زدہ لوگوں میں سے نہیں ہیں، اس کے سوا جو اور ڈھونڈیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور یہی لوگ اپنی امانتوں اور عہدوں کا پاس رکھنے والے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کے اوپر نگہبانی کرنے والے ہیں، یعنی کہ نمازوں کو ضائع نہیں کرتے بلکہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو ٹائم پر پڑھتے ہیں، ان کو پورا پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ محافظ ہوتا ہے نا، ہر وقت ساتھ لگا رہتا ہے، تو اسی طرح جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہر وقت ان کو فکر رہتی ہے کہ کہیں نماز ضائع نہ ہو جائے، یا نماز کا ٹائم نہ گزر جائے، نماز کو کم نہ پڑھ لیں، یا نماز کے اندر کوئی خشوع اور خضوع میں کوئی کمی نہ آ جائے، یعنی کہ ہر وقت وہ نماز کے بارے میں فوکس رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک ھم الوارثون، یہی وارث ہیں جو کہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دعا کرو اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، یعنی کہ جب جنت مانگو تو جنت کا اعلیٰ ترین درجہ جنت الفردوس مانگو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور یقیناً ہم نے انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ قرار دیا، یعنی کہ محفوظ جگہ سے مراد ہے رحم مادر، کہ محفوظ جگہ میں اس کو وہاں پہ رکھ دیا ہے کہ 9 مہینے تک بچہ وہاں پر بالکل محفوظ رہتا ہے، اس کو کسی طرح کی کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اور وہ اس کے اندر پرورش پاتا رہتا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں پیدا کر دی، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے اچھا ہے پیدا کرنے والوں میں۔ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان کو صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رکھتا تو کیسا لگتا انسان، یا اس کو گوشت کا پہاڑ بنا دیتا، اس کے اندر ہڈی نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، تب بھی وہ عجیب لگتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بیلنس کر کے رکھا ہے انسان کے اندر۔ بالکل اس چیز کو قرآن نے ایک اور مقام پر اس طرح بھی بیان فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو احسنی تقویم یعنی کہ بہت اچھی حالت میں، اچھی شکل و صورت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مر جانے والے ہو، پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے۔ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں۔ یہاں پر 7 طرائق کی بات ہوئی ہے۔ طرائق بمعنی طریقہ کی ہے، یعنی طریقہ کی جمع ہے طرائق، اور اس سے مراد ہے آسمان۔ عرب اوپر تلے چیز کو بھی طریقہ کہتے ہیں۔ آسمان بھی چونکہ اوپر تلے ہیں اس لیے انہیں طرائق کہا گیا۔ یہ طریقہ بمعنی راستے کے بھی ہے، کیونکہ آسمان جو ہے وہ ملائکہ کے آنے جانے یا سیاروں کی گزرگاہ بھی ہے، اسی لیے اس کو طرائق قرار دیا گیا ہے۔ الخلائق سے مراد مخلوق ہے، یعنی آسمانوں کو پیدا کر کے ہم اپنی زمینی مخلوق سے غافل نہیں ہوئے، بلکہ ہم نے آسمانوں کو زمین پر گرنے سے محفوظ رکھا ہے کہ تاکہ مخلوق کہیں ہلاک نہ ہو جائے۔ یا یہ مطلب ہے کہ ہم مخلوق کے مسالے اور ان کی ضروریات زندگی سے غافل نہیں ہیں، بلکہ ہم اس کا انتظام کرتے رہتے ہیں۔ اور بعض نے اس کا یہ مفہوم بھی بیان کیا ہے کہ زمین میں سے جو کچھ نکلتا ہے یا داخل ہوتا ہے، اسی طرح آسمان سے جو اترتا ہے اور چڑھتا ہے سب اس کے علم میں ہے، اور وہ ہر چیز پر نظر رکھتا ہے اور وہ ہر جگہ اپنے علم کے اعتبار سے موجود ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم ایک صحیح اندازے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں، اور ہم اس کے لے جانے پر بھی یقیناً قادر ہیں۔ اسی پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کرتے ہیں کہ تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہوتے ہیں، انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ یعنی کہ آسمان سے تو ایک ہی طرح کی بارش برستی ہے، ایک ہی طرح کا پانی برستا ہے، لیکن اس سے مختلف طرح کے پھل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، اور ہر پھل کا ذائقہ الگ ہے، اس کی شکل الگ ہے۔ یعنی کہ ایک ہی پانی سے سیراب ہونے والے پھل اور پودے بالکل الگ الگ ہیں۔ اور یہاں پر شجرہ سے مراد زیتون کا درخت ہے، جس کا روغن یعنی کہ تیل جو ہے وہ سالن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی کہ تم اللہ تعالیٰ کی ان مختلف نعمتوں سے فیضیاب ہوتے ہو، تو کیا پھر وہ اس لائق نہیں ہے کہ تم اس کا شکریہ ادا کرو اور صرف اسی ایک ذات کی عبادت کرو؟ اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بہت بڑی عبرت ہے، ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور وہ بھی بہت سے منافع تمہارے لیے ان میں ہیں۔ ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سواری بھی کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں، کیا تم اس سے نہیں ڈرتے؟ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ تم پر فضیلت اور بڑھائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا، ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں سنا ہی نہیں۔ یقیناً اس شخص کو جنون ہے، بس تمہیں اسے ایک وقت مقرر تک ڈھیل دو۔ نوح نے دعا کی، اے میرے رب، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر۔ تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا۔
قال رب انصرنی بما کذبون، نوح نے دعا کی اے میرے رب ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر، تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا، جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو تم ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لینا، اور اپنے اہل کو بھی سوائے ان کے جن کے متعلق بات پہلے گزر چکی ہے، خبردار جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے کچھ کلام نہ کرنا، وہ تو سب ڈبو دیے جائیں گے۔ یعنی کہ جب نوح علیہ السلام نے بھی اپنی دعوت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے لوگوں کو اعتراض یہ ہوا کہ یہ انسان ہے اور یہ بھلا کیسے نبی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اوپر فضیلت اور برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کوئی رسول مقرر کیا ہوتا تو وہ فرشتہ ہوتا، وہ انسان نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ اس قوم کو یہ بھی اعتراض تھا کہ بھلا اتنے سارے معبودوں کا اس نے ایک ہی معبود بنا لیا، یعنی یہ تو بڑی عجیب نرالی دعوت ہے اس کی، اس سے پہلے تو ہم نے اپنے باپ دادوں کے زمانے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں سنی، تو یہ کہاں سے کوئی نئی بات بنا کے لے آیا ہے۔ اور یہ سارے واقعات ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک جو ہے اپنی قوم کو دعوت اور تبلیغ کی، لیکن جب وہ قوم نہیں مانی تو بالآخر مجبور ہو کر پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، نوح نے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب اور کمزور ہوں، میری مدد کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو حکم دیا کہ میری نگرانی اور ہدایت کے مطابق کشتی تیار کرو۔ جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی پر با اطمینان بیٹھ جاؤ تو کہنا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور کہنا کہ اے میرے رب مجھے بابرکت جگہ اتارنا اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے، یعنی کہ کشتی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اس نے ظالموں کو بالآخر غرق کر کے ان سے نجات دی، اور کشتی کے خیر و عافیت کے ساتھ کنارہ لگنے کی بھی دعا کرتے رہنا۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ یقیناً اس میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں۔ نشانیاں کیسی ہیں؟ یعنی کہ اتنی ساری قوم کو غرق کر دیا گیا اور تھوڑے سے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، یہ نشانی ہے۔ ان کے بعد ہم نے اور بھی امتیں پیدا کی، پھر ان میں خود انہی میں سے رسول بھی بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ اور سرداران قوم نے جواب دیا کہ جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور پانی جو تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے، اگر تم نے اپنے جیسے ہی انسان کی تابعداری کر لی تو بے شک تم سخت خسارے والے ہو۔ یہ سرداران قوم جو ہیں یہ ہر دور میں انبیاء اور رسول اور اہل حق کی تکذیب میں سرگرم رہے ہیں، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قوم کی اکثریت جو ہے وہ ایمان سے محروم رہ جاتی ہے، کیونکہ یہ نہایت با اثر لوگ ہوتے ہیں اور قوم انہی کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے، جیسے کہ آج کل بھی لوگ جو ہے لیڈرز کو فالو کرتے ہیں، یعنی جو ذرا اونچے لوگ ہوتے ہیں انہی کے پیچھے بھیڑ چل رہی ہوتی ہے عوام کی۔ اور رسول پر ایمان نہ لانے کی یہاں پر 2 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ آخرت کے اوپر ان کا ایمان نہیں ہوتا، نمبر 2 یہ کہ دنیاوی آسائشوں کی فراوانی دی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے اندر اتنا نوازا گیا ہے تو آخرت اگر بالفرض ہوئی بھی تو ہم اس سے زیادہ دیے جائیں گے، چنانچہ انہوں نے صرف یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، یہ اللہ کا رسول کس طرح ہو سکتا ہے۔ جیسے آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے، تو پہلے کے قوموں کا جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ بشر ہے، اور آج والے کیا کہتے ہیں کہ یہ بشر نہیں ہے، فرق یہ ہے اس کے اندر۔ حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ جس بشر کو بھی رسالت کے لیے چنتا ہے اور اس کے اوپر وحی اور رسالت آتی ہے تو اس کو تمام انسانوں سے جو ہے افضل کر دیا جاتا ہے،
کیا یہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈیاں رہ جاؤ گے تو کیا پھر تم زندہ کیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، دور اور بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ یہ تو صرف زندگانی دنیا ہی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ یعنی کہ آخرت کے اوپر ان کا یقین نہیں تھا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ تو بہت ہی بعید کی بات ہے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ان هو الا رجل افتراه على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، اور یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے، اور ہم تو ہرگز بھی اس کے اوپر ایمان لانے والے نہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، نبی نے دعا کی کہ اے پروردگار ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد فرما۔ جواب ملا کہ یہ تو بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ بلا آخر عدل کے تقاضے کے مطابق چیخ نے ان کو آ پکڑا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر ڈالا، پس ظالموں کے لیے دوری ہے۔ اس کے بعد ہم نے بہت سی امتیں پیدا کی، نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقرر سے آگے بڑھی اور نہ ہی پیچھے رہی۔ یہاں پر جس چیخ کا ذکر کیا جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ ویسی ہی سخت چیخ تھی جس کے ساتھ باد صرصر بھی تھی، اور دونوں نے مل کر ان کو بالکل فنا کر دیا۔ پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے، جب کبھی جس امت کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے جھٹلایا، پس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور انہیں افسانہ بنا دیا، پس ان لوگوں کے لیے دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ پھر ہم نے موسیٰ کو اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے لشکر کی طرف، پس انہوں نے تکبر کیا اور تھے ہی وہ سرکش لوگ۔ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لائیں حالانکہ خود ان کی قوم بھی ہماری ماتحت ہے۔ پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں مل گئے۔ یعنی کہ وہی اعتراض کہ پیغمبر جو ہے وہ انسان کیوں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی شاید کہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، اور ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنائی اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی۔ یا ایہا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولو حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ طیبات سے مراد پاکیزہ اور لذت بخش چیزیں ہیں، بعض نے اس کا ترجمہ حلال چیزیں بھی کیا ہے۔ دونوں ہی باتیں اپنی جگہ درست ہیں۔ ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاتقون، یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، پس تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ پھر انہوں نے خود ہی اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر اتراتا ہے۔ امتن سے مراد دین ہے، اور ایک ہونے کا مطلب یہ کہ سب انبیاء نے ایک اللہ کی ہی دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ توحید کو چھوڑ کر الگ الگ فرقے بنا لیے اور گروہوں میں بٹ گئے، اور ہر گروہ اپنے عقیدہ اور عمل پر خوش ہے، چاہے وہ حق سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو۔ کوئی اپنے آپ کو گمراہ نہیں سمجھتا، بلکہ ہر ایک شخص سمجھتا ہے کہ دوسرے گمراہ ہیں لیکن وہ خود ہدایت یافتہ ہے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، بس آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کی غفلت میں پڑا رہنے دیں کچھ مدت تک کے لیے۔ کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے لیے مال اور اولاد بڑھا رہے ہیں تو اس سے ان کے لیے بھلائی میں جلدی کرتے ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ سمجھتے نہیں۔ یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کرتے ہیں اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑنے والے ہیں۔
وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، اور ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہے، اور ان کے لیے اس کے سوا بھی بہت سے اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں۔ غمرن کہتے ہیں بہت زیادہ پانی کو جو زمین کو ڈھانپ لیتا ہے۔ گمراہی کی تاریکیاں بھی اتنی گھمبیر ہوتی ہیں کہ اس میں گھرے ہوئے انسان کو حق نظر نہیں آتا، حق اس سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اور غمرہ سے مراد یہاں حیرت اور غفلت اور دلالت بھی ہے، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ بلبلانے لگے۔ آج مت بلبلاؤ، یقیناً تم ہمارے مقابلے پر مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ مترفین سے مراد متکبر اور آسودہ حال لوگ ہوتے ہیں۔ عذاب تو آسودہ حال اور غیر آسودہ حال دونوں کو ہی آتا ہے، لیکن آسودہ حال لوگوں کا نام خاص طور سے اس لیے لیا گیا ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قوم کی جو قیادت ہے وہ انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اور وہ جس طرف چاہتے ہیں ان کو پھیر دیتے ہیں۔ قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون۔ میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں، پھر بھی اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے، اکڑتے اینٹتے اور افسانہ گوئی کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیتے تھے۔ کیا انہوں نے اس بات میں غور و فکر ہی نہیں کیا، بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آیا تھا، یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ اس کے منکر ہو رہے ہیں۔ القول سے مراد یہاں پر قرآن کریم ہے، یعنی اگر یہ قرآن کے اندر غور و فکر کرتے تو اس پر ایمان لانے کی توفیق ان کو نصیب ہو سکتی تھی۔ ام یقولون بہ جنہ، یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لے کر آیا ہے۔ ہاں، ان میں سے اکثر حق سے چڑنے والے ہیں، اور اگر حق ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی ہر چیز دھرم برہم ہو جائے۔ حق تو یہ ہے کہ ہم انہیں ان کی نصیحت پہنچا دیں، لیکن وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین۔ کیا آپ ان سے اس کے اوپر کچھ اجرت طلب کرتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے، اور وہ سب سے بہترین روزی رساں ہے۔ یقیناً آپ تو انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ۔ بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو وہ اپنی اپنی سرکشی میں جم کر اور بہکنے لگیں، اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا۔ تاہم وہ لوگ نہ تو پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اسی وقت فوراً مایوس ہو گئے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور رات اور دن کے رد و بدل کا مختار بھی وہی ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسی ہی بات کہی جو پہلے لوگ کہتے چلے آئے۔ انہوں نے کہا، کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا پھر بھی ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے پہلے سے ہی یہ وعدہ ہوتا چلا آیا ہے۔ کچھ نہیں، یہ تو صرف پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ اساطیر اسطورۃن کی جمع ہے، یعنی کہ مستورۃن یا مکتوبۃن، لکھی ہوئی حکایتیں، کہانیاں، یعنی دوبارہ جی اٹھنے کا وعدہ کب سے ہوتا چلا آیا ہے، یعنی ہمارے باپ دادا سے بھی یہ وعدہ ہوا، لیکن ابھی تک جو ہے یہ عمل میں کیوں نہیں آیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت نہیں آئے گی، یعنی آخرت پر یقین نہیں ہوتا ان کا۔
پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں؟ بتاؤ اگر جانتے ہو۔ فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی۔ کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور بہت ہی باعزت عرش کا رب کون ہے؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو؟ یعنی جب تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ زمین کا اور اس میں موجود تمام اشیاء کا خالق بھی ایک اللہ ہی ہے اور آسمان اور عرش عظیم کا مالک بھی وہی ہے، تو پھر تمہیں یہ تسلیم کرنے میں تعمل کیوں ہے کہ عبادت کے لائق بھی صرف وہی ایک اللہ ہے؟ پھر تم اس کی وحدانیت کو تسلیم کر کے اس کے عذاب سے بچنے کا انتظام کیوں نہیں کرتے؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون۔ حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے اور بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ جو اوصاف یہ بتاتے ہیں ان سے اللہ پاک ہے، وہی غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، اور جو شرک یہ کرتے ہیں اس سے بالاتر ہے۔ آپ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ، جب تو کسی قوم پر آزمائش یا عذاب بھیجنے کا فیصلہ کرے تو اس سے پہلے ہی مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ ہم جو کچھ وعدے انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھانے پر قادر ہیں۔ برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی والا ہو۔ جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہیں، اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کروں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوتا، یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے۔ ان کے پس پشت تو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ پھر جب سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے رہیں گے اور نہ ہی آپس کی پوچھ گچھ۔ محشر کی ہولناکیوں کی وجہ سے ابتدا میں ایسا ہی ہوگا، لیکن بعد میں وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی اور ایک دوسرے سے سوال جواب بھی کریں گے۔ جن کے ترازو کا پلہ بھاری ہو گیا وہ تو نجات والے ہوں گے، اور جن کے ترازو کا پلہ ہلکا ہوگا یہی ہیں وہ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں واصل ہوئے۔ ان کے چہروں کو آگ جھلستی رہے گی اور وہ وہاں بد شکل بنے ہوئے ہوں گے۔ کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، واقعی ہم تھے ہی گمراہ۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں یہاں سے نجات دے، اب اگر ہم ایسا کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں۔ اللہ فرمائے گا پھٹکارے ہوئے ہو، یہیں پڑھے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لا چکے ہیں، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ لیکن تم انہی کا مذاق اڑاتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے تم کو میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے مذاق ہی کرتے رہے۔ انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم ھم الفائزون۔ میں نے انہیں ان کے صبر کا آج بدلہ دے دیا ہے اور خاطر خواہ وہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم، گنتی گننے والوں سے پوچھ لیجئے۔ اللہ فرمائے گا فی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو، اے کاش تم اسے پہلے ہی جان لیتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔
کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے ہی نہیں؟ اللہ سچا بادشاہ ہے، وہ بہت بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارے اور جو کسی دوسرے کی عبادت کرے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، بس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے، بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہی رہیں گے۔ اور کہو کہ اے میرے رب تو بخش اور رحم کر، اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے۔ سورۃ النور مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور مقرر کر دی ہے، اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں احکام اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ سورہ نور، سورہ احزاب اور سورہ نساء، یہ تینوں صورتیں ایسی ہیں جن میں عورتوں کے خصوصی مسائل اور معاشرتی زندگی کے متعلق اہم تفصیلات ملتی ہیں۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زناکار مرد اور عورت ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ زانی مرد بجز زانیہ یا مشرکہ عورت کے اور کسی سے نکاح نہیں کرتا، اور زناکار عورت بھی بجز زانی یا مشرک مرد کے اور سے نکاح نہیں کرتی، اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ بدکاری کی ابتدائی سزا جو اسلام میں عبوری طور پر بتائی گئی تھی وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں گزر چکی ہے۔ اس میں کہا گیا تھا کہ جب تک مستقل سزا مقرر نہ کی جائے ان بدکار عورتوں کو گھروں میں بند رکھو۔ پھر جب سورہ نور کی یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا اس کے مطابق بدکار مرد اور عورت کی مستقل سزا مقرر کر دی گئی ہے، وہ تم مجھ سے سیکھ لو، اور وہ یہ ہے کہ کنوارے یعنی کہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے ہیں، اور شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے اور سنگساری کی سزا بھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ زانیوں کو عملاً سزائے رجم دی، اور 100 کوڑے جو کہ چھوٹی سزا ہے وہ بڑی سزا کے اندر مدغم ہو گئی، اور اب شادی شدہ زانیوں کے لیے سزا صرف رجم ہے، یعنی کہ سنگسار کیا جائے گا ان کو۔ یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ترس کھا کر سزا دینے سے گریز مت کرو، ورنہ طبعی طور پر ترس کا آنا ایمان کے منافی نہیں ہے، اور سزا کے وقت لوگوں کا موجود ہونا اس کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور کوئی اس طرح کا کام نہ کرے۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہ فاسق لوگ ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر قذف یعنی کہ بہتان تراشی کی سزا بیان کی گئی ہے کہ جو شخص کسی پاک دامن عورت یا مرد پر زنا کی تہمت لگائے، اس طرح کہ وہ مرد یا عورت جو ہے وہ پاک دامن ہو اور وہ اس کے اوپر صرف تہمت ہو، تو وہ بطور ثبوت جو ہے اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اس کے لیے پھر یہاں پر 3 حکم بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ نمبر 2 ان کی شہادت کبھی بھی قبول نہ کی جائے۔ نمبر 3 یہ کہ وہ عند اللہ اور عند الناس فاسق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی فاسق ہیں اور لوگوں کے نزدیک بھی فاسق ہیں۔ پھر یہاں کہا کہ سوائے اس کے جو توبہ کر لے،
توبہ سے کوڑوں کی سزا تو معاف نہیں ہوگی، وہ تائب ہو جائے یا اصرار کرے یہ سزا تو بہرحال ملے گی۔ البتہ دوسری باتیں جو ہے کہ یعنی کہ اس کی شہادت کو رد کیا جائے گا یا اس کا فاسق ہونا، تو اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء جو ہے اس استثناء کو فسق تک محدود رکھتے ہیں، یعنی توبہ کے بعد وہ فاسق نہیں رہے گا، اور بعض مفسرین دونوں جملوں کو اس میں شامل سمجھ، یعنی توبہ کے بعد مقبول الشہادہ بھی ہو جائے گا۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بجز خود ان کی ذات کے نہ ہو، تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ اور اس عورت سے سزا اسی طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہے۔ یعنی اگر شوہر کے الزام کے جواب میں کوئی عورت 4 مرتبہ قسمیں کھا کر یہ کہتی ہے کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر اس کا خاوند سچا ہے اور وہ جھوٹی ہے تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو، تو اس صورت میں بھی وہ عورت سزا سے بچ جائے گی۔ لیکن اس گواہی کے بعد ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کی جدائی ہو جائے گی۔ اسے لعان اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں دونوں ہی اپنے آپ کو جھوٹا ہونے کی صورت میں مستحق لعنت قرار دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے واقعات بہت سارے پیش آئے تھے جن کی تفصیل صحیح احادیث میں موجود ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اگر اللہ کا فضل اور کرم تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا با حکمت ہے۔ جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں یہ بھی تم میں سے ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے ہی حق میں بہتر ہے۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت ہی بڑا ہے۔ افکن سے مراد وہ واقعہ افک ہے جس میں منافقین نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دامن عفت اور عزت کو داغدار کرنا چاہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات نازل فرما کر ان کی پاک دامنی اور عفت کو واضح کر دیا۔ مختصراً یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حکم حجاب کے بعد غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے مدینہ کے قریب ایک جگہ قیام فرمایا۔ صبح کو جب وہاں سے روانہ ہوئے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہودج جو کہ خالی تھا، اہل قافلہ نے یہ سمجھ کر اونٹ پر رکھ دیا کہ ام المومنین اسی کے اندر ہوں گی، اور وہاں سے وہ روانہ ہو گئے۔ حالانکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قضائے حاجت کے لیے باہر گئی ہوئی تھی، اور وہاں پر ان کو ذرا دیر ہو گئی اپنا ہار تلاش کرنے میں جو کہ وہاں گر گیا تھا۔ جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ قافلہ تو چلا گیا، تو یہ سوچ کر وہیں لیٹ گئیں کہ جب ان کو میری غیر موجودگی کا علم ہوگا تو تلاش کے لیے واپس آئیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد صفوان بن معطل آ گئے، جن کی ذمہ داری یہی تھی کہ قافلے کی رہ جانے والی چیزیں سنبھالیں۔ انہوں نے جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو کہ حکم حجاب سے پہلے دیکھا ہوا تھا، ابھی جب دیکھا تو پہچان گئے اور انا للہ پڑھا، اور سمجھ گئے کہ قافلہ غلطی سے یا لا علمی میں ام المومنین کو یہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اونٹ پر بٹھایا اور خود نکیل تھامے ہوئے پیدل پیدل چلتے قافلے تک جا ملے۔ منافقین نے جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس طرح بعد میں اکیلے صفوان کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو اس موقع کو بہت ہی غنیمت جانا، اور رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ یہ تنہائی اور علیحدگی بے سبب نہیں ہے، اور یوں انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صفوان کے ساتھ معتون کر لیا، حالانکہ وہ دونوں ان باتوں سے بالکل بے خبر تھے۔ تو کیا ہوا کہ بعض مخلص مسلمان بھی منافقین کے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ کچھ صحابہ اکرام کے نام بھی ملتے ہیں اس کے اندر۔ تو پھر مختصراً یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 1 مہینے تک، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان نہیں کیا اور برات نہیں نازل فرمائی، تو اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے،
اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لا علمی میں اپنی جگہ بے قرار اور مضطرب۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا، اور اس واقعے کو اسی لیے افک کے معنی کہا گیا ہے، یعنی افک کہا گیا کہ جو کہ جھوٹی چیز یعنی گھڑا ہوا واقعہ۔ تو اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جس نے اس واقعے میں جتنا حصہ ڈالا وہ اتنا ہی گناہ گار ہے، جس نے اس کا زیادہ حصہ لیا وہ اس کو اتنا بدلا، اور جس نے کم حصہ لیا اس کو اتنا بدلا۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين۔ اسے سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا صریح بہتان ہے، اور وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں۔ اگر اللہ کا فضل اور کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس کے بارے میں تمہیں بہت ہی برا عذاب پہنچتا، جب کہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ باتیں نکالنے لگے جن کی تمہیں مطلقاً خبر نہ تھی، گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت ہی بڑی بات تھی۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں الزام لگانے والے، انہوں نے تو 4 گواہ بھی پیش نہیں کیے، تو جب انہوں نے 4 گواہ پیش نہیں کیے تو سزا کے حقدار تو یہ لوگ بنتے ہیں۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی کو سزا نہیں دی گئی، اس لیے کیونکہ آخرت کا عذاب عظیم اس کے لیے کافی سمجھا گیا۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہوں سے نہیں نکالنی چاہیے، یہ تو ہمارے لائق ہی نہیں۔ اے اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان اور تہمت ہے۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ مومنوں کو اس طرح کے اسکینڈلز پہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آئے دن ایسی خبریں اٹھتی رہتی ہیں اور لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، آپس میں ڈسکس کرتے ہیں ان مسئلے مسائل کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ باتیں تو مومنوں کے لائق بھی نہیں ہیں۔ کہاں یہ کہ ام المومنین کے اوپر اس طرح کی کوئی بات کی جائے، یہ تو عام مومنوں کے لیے بھی لائق نہیں ہے کہ وہ ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات کی جائے اور لوگ آپس میں اس کو پھیلائیں، کیونکہ بہتان ہے یہ تو بہت بڑا۔ ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات کی، یعنی کہ ان کو اس معاملے سے بالکل الگ قرار دیا۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔ اللہ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ بے شک جو لوگ مسلمانوں میں برائی اور بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ بڑی شفقت رکھنے والا مہربان ہے تو تم پر عذاب اتر پڑتا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم کرے گا، اور اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور اللہ سب سننے والا سب جاننے والا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو اللہ کی راہ میں دینے سے قسم نہیں کھانی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ قصوروں کو معاف فرمانے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔
کیونکہ ان کے ایک رشتہ دار جو کہ ان کے خالہ زاد تھے، مستہ نام ہے ان کا، یہ صحابی جو ہیں یہ واقع افک کے اندر ملوث ہو گئے تھے اور یہ مہاجر فقراء میں سے تھے۔ تو رشتے کے لحاظ سے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھی لگتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ تو جب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ صحابی بھی واقع افک کے اندر ملوث ہیں تو انہوں نے قسم کھا لی کہ ان کی کفالت آئندہ میں نہیں کروں گا۔ تو جس پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ سے کہا گیا کہ کیا آپ یہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر اور نرمی والا معاملہ کرے؟ جب اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو لہٰذا ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کریں۔ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ جس دن ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اس دن اللہ انہیں پورا پورا بدلہ حق اور انصاف کے ساتھ دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس یہ کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب یہاں پر اس آیت کے اندر اجازت کی بات پہلے کی گئی ہے اور سلام کی بات بعد میں کی گئی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس سے ذرا الگ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کرتے تھے، اس کے بعد اجازت لیا کرتے تھے۔ اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ، اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ، یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ ہاں، غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ جو لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ سب سے باخبر ہے۔ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہے۔ زینت سے مراد وہ لباس اور زیور ہے جو عورتیں اپنے حسن و جمال میں مزید اضافہ کرنے کے لیے پہنتی ہیں، جس کی تاکید انہیں اپنے خاوندوں کے لیے کی گئی ہے۔ جب لباس اور زیور کا اظہار غیر مردوں کے سامنے عورت کے لیے ممنوع ہے تو جسم کو بھلا کس طرح کھلا چھوڑنے کی اجازت ہو سکتی ہے اسلام میں؟ پھر یہاں پر ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ سوائے اس زینت کے جو ظاہر ہو جائے، یعنی الا ما ظہر منہا، زینت میں سے جو ظاہر ہو جائے، تو اس سے مراد وہ زینت اور حصہ جسم ہے جس کا چھپانا اور پردہ کرنا ممکن نہ ہو، اور چاہیے کہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالی رہیں اور اپنی آرائش کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے سسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے شوہر کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کی پردے کی باتوں سے واقف نہیں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، تم میں سے جو مرد اور عورتیں بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلاموں اور لونڈیوں کے بھی نکاح کر دو۔ اگر وہ مفلس ہوں تو اللہ انہیں اپنے فضل سے امیر بنا دے گا، اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنے نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے،
تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ تمہیں دے آزادی کی تحریر کرانی چاہے تو تم ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو اگر تم کو ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہو، اور اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو۔ تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ ان پر جبر کے بعد بخش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ یعنی جن لونڈیوں سے جبراً بے حیائی کا کوئی کام کروایا جائے تو گناہگار جو ہے مالک ہوگا، لونڈی چونکہ مجبور ہے، اس لیے ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتاری ہیں اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثال مثل ایک طاق ہے جس میں چراغ ہو اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو۔ وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، قریب ہے کہ وہ خود ہی تیل آپ ہی آپ روشنی دینے لگے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے، نور پر نور ہے۔ اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہے رہنمائی کرتا ہے۔ لوگوں کے سمجھانے کے لیے یہ مثالیں اللہ بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ نور سے مراد ایمان اور اسلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جن کے اندر ایمان کی طرف رغبت اور اس کی طلب دیکھتا ہے ان کے لیے اس نور کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے، جس سے دین اور دنیا کی سعادتوں کے دروازے پھر ان کے اوپر کھل جاتے ہیں۔ ان گھروں میں جن کے ادب اور احترام کا اور اللہ کا نام وہاں لے جانے کا حکم ہے، وہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی عطا فرمائے۔ اللہ جسے چاہے بے شمار روزیاں دیتا ہے۔ اور کافروں کے اعمال کی مثال اس چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہے جو چٹیل میدان میں ہو، جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ ہاں اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے۔ کافروں کے اعمال سے مراد وہ اعمال ہیں جنہیں کافر اور مشرک نیکیاں سمجھ کر کرتے رہے، مثلاً جیسے صدقہ، خیرات، صلہ رحمی، بیت اللہ کی تعمیر، حاجیوں کی خدمت۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو قیامت والے دن ایسی ہوں گی جیسے کہ کوئی سیراب ہوتا ہے، یعنی کہ دور سے ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی پانی ہے، یعنی وہ نیکیاں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں جا کر ان کے کام آئیں گی، حالانکہ وہ نیکیاں کام نہیں آتی بلکہ وہاں الٹا ان کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ یا مثال ان اندھیروں کی ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہہ میں ہوں، جیسے اوپر تلے موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں، الغرض اندھیرے ہی اندھیرے جو اوپر تلے ہیں، جب اپنا ہاتھ نکالے تو قریب ہے کہ اسے بھی نہ دیکھ سکے، اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں۔ اب یہاں پر یہ دوسری مثال بیان کی گئی ہے کہ ان کے اعمال اندھیروں کی طرح ہیں، یعنی انہیں سراب سے تشبیہ دے لو یا اندھیروں سے، یا گزشتہ مثال کافر کے اعمال کی تھی اور یہ اس کے کفر کی مثال ہے، جس میں کافر ساری زندگی گھرا رہتا ہے، کفر و دلالت کے اندھیرے، اعمال کی سیاہی اور ان کے مشرکانہ عقائد کے اندھیرے، اور جب وہ وہاں پر جائے گا تو صرف عذاب ہی عذاب پائے گا، اور یہ اندھیرے جو ہیں یہ اس کو ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پرندے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے، لوگ جو کچھ کریں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔
کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان سے مینا برستا ہے، وہی آسمان کی طرف سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے، پھر جنہیں چاہے اس کے پاس انہیں برسائے اور جن سے چاہے ان سے انہیں ہٹا دے۔ بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ گویا کہ آنکھوں کی روشنی لے جائے۔ اللہ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا ہے، آنکھوں والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں۔ یعنی کہ وہ اولے اور بارش بطور رحمت جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس سے محروم رکھتا ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یعنی اولے اور بارش جو ہے اگر وہ بطور عذاب ہو تو جس پر چاہتا ہے وہ اس کو عذاب کے طور پر بھیجتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ اس کو نہیں بھیجتا۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ ہی ہے جس نے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو پانی سے پیدا کیا، اور ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض 2 پاؤں پر چلتے ہیں، بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتار دی ہیں، اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اور کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور فرما بردار ہوئے، پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے، یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے جھگڑے چکا دے تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے۔ ہاں اگر انہی کا حق ہو تو مطیع اور فرما بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ ان آیات کے اندر منافقین کا بیان ہے جو زبان سے اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن دلوں میں کفر و عناد تھا، یعنی اعتقاد سے صحیح جو اعتقاد ہے اس سے وہ محروم تھے، اور صرف زبانی کلامی جو ہے ایمان کے دعوے دار تھے، حالانکہ دلوں کے اندر ان کے ایمان نہیں تھا۔ اور یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب فیصلہ ان کے خلاف ہوتا ہے تو اس کو قبول نہیں کرتے، تب نہیں آتے، اور جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں ہونے والا ہے تو پھر خوشی خوشی آ جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایسا ہی ہے کہ اپنی مرضی کی آیات لے لیتے ہیں اور جو مرضی کے خلاف ہوتی ہیں ان کو پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک اور شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی کریں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں۔ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ فلاح اور کامیابی کے مستحق صرف وہی لوگ ہوں گے جو اپنے تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے خوش دلی سے قبول کریں گے۔ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، خوف الہی رکھیں اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں، وہی نجات پانے والے ہیں۔ بڑی پختگی کے ساتھ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے، کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت معلوم ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کا حکم مانو، رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذمے تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا ہے، اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے۔ ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی کرو گے۔ سنو، رسول کے ذمہ تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، اللہ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور ملک کا خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دے گا جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور ان کے خوف اور خطر کو وہ امن و امان میں بدل دے گا۔ وہ میری ہی عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں، یقیناً وہی فاسق ہیں۔
بعض نے اس خلافت والے وعدے کو صحابہ اکرام کے ساتھ یا خلفائے راشدین کے ساتھ خاص قرار دیا ہے، لیکن اس کی کوئی تخصیص یا کوئی دلیل نہیں ملتی۔ قرآن کے الفاظ عام ہیں اور ایمان اور عمل صالح کے ساتھ مشروط ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کی رحمت اور مدد حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جس پر چل کر صحابہ اکرام کو یہ رحمت اور مدد حاصل ہوئی۔ یہ خیال آپ کبھی بھی نہ کرنا کہ منکر لوگ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر ہمیں ہرا دینے والے ہیں، ان کا اصلی ٹھکانہ تو جہنم ہے جو یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں اپنے آنے کے 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے، نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جب کہ تم اپنے کپڑے اتارے رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد، اور یہ تینوں وقت تمہارے پردے اور خلوت کے ہیں۔ ان وقتوں کے ماں سوا نہ تو تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی ان پر، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو۔ اللہ اسی طرح کھول کھول کر اپنے احکام تم پر بیان فرماتا ہے۔ اللہ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے۔ عورات عورتن کی جمع ہے جس کے اصل معنی ہوتے خلل اور نقص کے، پھر اس کا اطلاق ایسی چیز پر کیا جانے لگا جس کا ظاہر کرنا اور اس کو دیکھنا پسندیدہ نہ ہو۔ خاتون کو بھی اسی لیے عورت کہا جاتا ہے کہ اس کا ظاہر اور عریاں ہونا اور دیکھنا شرعاً ناپسندیدہ ہے۔ یہاں پر مذکور جو 3 اوقات ہیں ان کو عورات کہا گیا ہے، یعنی یہ تمہارے پردے اور خلوت کے اوقات ہیں جن میں تم اپنے مخصوص لباس اور حیت کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے۔ یعنی ان اوقات ثلاثہ کے علاوہ گھر کے مذکورہ جو خادم ہیں یا بچے ہیں ان کو اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے علاوہ پھر وہ آ جا سکتے ہیں۔ یہ 3 اوقات ہیں جن کے اندر اجازت طلب کی جائے گی۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور تمہارے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان سے پہلے لوگ اجازت مانگتے رہے انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے۔ اللہ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ اللہ ہی علم اور حکمت والا ہے۔ ان بچوں سے مراد احرار بچے ہیں۔ بلوغت کے بعد ان کا حکم عام مردوں کا سا ہے، اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کسی کے گھر آئیں تو پہلے اجازت طلب کریں۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، اور بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش ہی نہ رہی ہو وہ اگر اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں، تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہت ہی افضل ہے، اور اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ اس سے مراد وہ بوڑھی اور ازکا رفتہ عورتیں ہیں جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو اور وہ ولادت کے قابل نہ رہی ہوں۔ اس عمر میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر سے جو جنسی کشش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور کوئی بھی مرد ان سے پھر نکاح کی خواہش نہیں رکھتا، تو ایسی عورتوں کے لیے پردے کے اندر تخفیف کی اجازت دی گئی ہے۔ کپڑے اتارنے سے مراد یہی کپڑا ہے جو عورت دوپٹے اور یعنی کہ قمیص شلوار کے علاوہ دوپٹہ اور یہ چیزیں جو پہنتی ہے برقع وغیرہ وہ مراد ہے اس سے۔ لیکن یہاں پر یہ شرط بھی لگائی گئی ہے کہ وہ اپنی زینت کا اظہار کرنے والی نہ ہوں، یعنی اگر وہ زینت اختیار کرتی ہیں بڑھاپے میں بھی تو پھر وہ جوانوں کی طرح ہی پردہ کریں گی۔
اندھے پر، لنگڑے پر، بیمار پر اور خود تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ۔ پس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ۔ یوں ہی اللہ کھول کھول کر تم پر اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یہاں پر اجازت دی گئی ہے کہ یہ جو مختلف گھر بیان ہوئے ان میں سے کھا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور بھی مشکل کا ازالہ کیا گیا ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ اکیلے کھانا کھانا پسند نہیں کرتے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اکٹھے ہو کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، دونوں طرح جائز ہے، کسی پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی مل کے کھاتا ہے تو وہ باعث برکت ضرور ہے۔ اور ان آیات کے اندر اپنے گھروں کے اندر بھی داخل ہونے کا جو ادب بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ داخل ہوتے وقت اہل خانہ کو سلام کریں، تاکہ یعنی کہ اگر کوئی مرد اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہے تو اپنے بیوی بچوں کو سلام کرے، اور اس کو عام بنا لینا چاہیے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه۔ ایماندار لوگ تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، اور جب ایسے معاملے میں جن میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں کہیں نہیں جاتے۔ جو لوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت لے لیتے ہیں حقیقت میں یہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں۔ پس جب ایسے لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ انہی میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ تم اللہ کے نبی کے بلانے کو ایسا نہ بلاؤ جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتا ہے جو نظر بچا کر چپکے سے سرک جاتے ہیں۔ سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت ہی نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ جس روش پر تم ہو وہ اسے بخوبی جانتا ہے، اور جس دن یہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن ان کو ان کے کیے سے وہ خبردار کرے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ منافقین کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ جب صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اجتماع میں مشاورت کر رہے ہوتے تھے تو وہ چپکے سے اس مجلس سے کھسک جاتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہ تو مومن ہیں، لیکن جو چپکے سے نکل جاتے ہیں پھر وہ منافق ہی ہیں۔ سورہ فرقان مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے۔ فرقان کی معنی ہے حق اور باطل، توحید اور شرک، اور عدل و ظلم کے درمیان فرق کرنے والا۔ اس قرآن نے کھول کھول کر ان امور کی وضاحت کی ہے، اسی لیے اس کو فرقان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ عالمگیر ہے۔ آپ تمام انسانوں اور جنوں کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجے گئے ہیں، جس طرح کہ دوسرے مقام پر بھی فرمایا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سرخ اور سیاہ کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اسی اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساجی ہے، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازے کے ساتھ ٹھہرا دیا ہے۔
ان لوگوں نے جو اللہ کے سوا جنہیں اپنا معبود بنا رکھا ہے، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ تو اپنی جان کے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ موت اور حیات کے اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے یہ مالک ہیں۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور یہ بھی کہا کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے لکھ رکھے ہیں، بس صبح و شام اسی کے سامنے پڑھے جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اسے تو اللہ نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا بن جاتا۔ یہ مضمون اس پارے میں میرا خیال ہے کہ کوئی چوتھی دفعہ آ رہا ہے کہ لوگوں کو یہی اعتراض رہا کہ رسول جو ہے وہ انسان کیوں ہے، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور وہ بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس میں سے یہ کھاتا۔ اور ان ظالموں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے ہو رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، دیکھیے تو صحیح یہ آپ کے لیے کس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں، یہ خود ہی بہکے ہوئے ہیں اور کسی طرح بھی راہ پر نہیں آ سکتے۔ اللہ تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات عنایت فرمائے جو ان کے کہے ہوئے باغ سے بہت ہی بہتر ہوں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اور آپ کو بہت سے پختہ محل بھی دے دے۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں، اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصہ اور بھپرنا اور دھاڑنا سنیں گے، یعنی جہنم ان کافروں کو دور سے میدان محشر میں دیکھ کے ہی غصے سے کھول اٹھے گی اور ان کو اپنے دامن میں غصب کے ساتھ لینے کے لیے چلائے گی اور جھلائے گی، اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جھکڑے ہوئے پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشگی والی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کا بدلہ ہے اور ان کے لوٹنے کی اصل جگہ ہے۔ وہ جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگا، ہمیشہ رہنے والے۔ یہ تو آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو قابل درخواست ہے۔ اور جس دن اللہ انہیں اور سوائے اللہ کے جنہیں وہ پوچھتے رہے انہیں جمع کر کے پوچھے گا کہ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا یا یہ خود ہی گمراہ ہو گئے، وہ جواب دیں گے تو پاک ذات ہے، خود ہمیں ہی یہ زیبا نہ تھا کہ تیرے سوا اوروں کو اپنا کارساز بناتے۔ بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو آسودگیاں عطا فرمائیں یہاں تک کہ یہ نصیحت بھلا بیٹھے، یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، تو انہوں نے تمہیں تمہاری تمام باتوں میں جھٹلایا، اب نہ تو تم عذابوں کے پھرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی مدد کرنے کی۔ تم میں سے جس نے ظلم کیا ہے اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ کیا تم صبر کرو گے؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی رسول آئے تمام کے تمام انسان تھے، اور یہ بشری تقاضے ہوتے ہیں کہ انسان کھائے پیے اور چلے پھرے، تو چونکہ وہ بشر تھے اسی لیے وہ کھاتے پیتے بھی تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، یعنی ضرورت کی اشیاء بھی خریدا کرتے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔